Billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, I welcome all of you in this offline class. Dear students, today we are going to read 5th class English book, and today's topic is the man who empowered the blind. Today we are going to read second part of this lesson. Dear students, as I told you in this first part, that the man who empowered the blind, this lesson is a biography of Louis Braille. Dear students, Louis Braille tells us about the problems faced by the blind people all over the world, and the story how he invented a new type of writing and opened the doors of wisdom for all like him. Dear students, he struggles throughout to realize his dream. Dear students, Louis Braille, as I told you yesterday, that Louis Braille was born in a small village of Coupvray near Paris, and Paris is the capital of France. He was born in 1809. His father, Monsieur Braille, was making harnesses and saddles with an awl. تو پیارے بچوں، میں نے جیسے آپ کو پہلی والی کلاس میں بتایا، لوئس بریلی جو تھا، یہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں، جو کوپرے کا ایک چھوٹا گاؤں تھا پیرس میں، وہاں پہ یہ پیدا ہوا. اور پیرس جو ہے یہ راجدھانی ہے، یعنی کیپٹل ہے فرانس کی، 1809 میں. اور اس کے جو والد تھے مونسیور بریلی، وہ ہارنسز اور سیڈلس یعنی زرہ اور زین بناتا تھا آل کے ساتھ، یعنی سوئے کے ساتھ. پیارے بچوں، ایک دن جو لوئس بریلی تھا، اس نے ایک آل اٹھایا اور he made a stab at the leather، یعنی اس نے لیدر میں ایک سٹیپ کرنے کی کوشش کی آل سے. تو جیسے وہ بینڈ کر رہا تھا ڈاؤن نیچے، تو کیا ہوا، اچانک جو اس کا آل تھا وہ سلپ ہو گیا اینڈ فلپڈ اینڈ انجورڈ ہز آئیز. اور کیا ہوا، جب وہ لیدر کو سٹیپ کر رہا تھا آل سے، تو اچانک جو اس کے ہاتھ میں آل تھا، وہ یعنی سوا جو تھا، وہ اچانک اچھلا، فلپڈ، جس سے اس کی آنکھوں کو نقصان پہنچ گیا. نقصان کیا ہوا کہ وہ آنکھوں کی روشنی سے محروم ہو گیا. پیارے بچوں، ان دنوں جو لوگ اندھے ہوتے تھے، یعنی بیکورڈ ایریاز کے یورپ میں اور ایشیا میں، ان کو ٹرین کیا جاتا تھا، یعنی اس قابل بنایا جاتا تھا کہ بھیک کس طرح مانگی جاتی ہے. تو جو پور مونسیور بریلی تھا، یعنی والد جو تھا لوئس بریلی کا، could not forgive himself، کیونکہ جو آل یا جو ٹولز وہ استعمال کرتا تھا ہارنسز بنانے میں یا سیڈلز بنانے میں،
اس آل کی وجہ سے جو مانسور بریلی استعمال کرتا تھا، ان آل کی وجہ سے جو اس کا بیٹا تھا لوئس بریلی وہ اندھا ہو گیا، کیونکہ لوئس بریلی نے وہ آل یعنی وہ سوا ہاتھ میں اٹھایا، جس کی وجہ سے وہ اندھا ہو گیا۔ اس چیز کا اس کے باپ کو یعنی مانسور بریلی کو بہت زیادہ دکھ تھا۔ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے ایک مجرم ٹھہرا رہا تھا، کیونکہ اس کا بیٹا آنکھوں کی روشنی سے محروم ہو گیا۔ جو یہ لڑکا تھا، اب اس کو ایک کین یعنی ایک لاٹھی، کین پیارے بچوں آپ اس طرح سمجھیں، جو کین ہوتی ہے، کین کس چیز کو کہتے ہیں؟ یہ واکنگ سٹک ہوتی ہے، یعنی آپ نے دیکھا ہوگا جو بزرگ آدمی ہوتے ہیں یا اندھے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں اکثر یہ ہوتی ہے کین، ایک قسم کا لاٹھی ہوتی ہے۔ تو کیا ہوا، جو یہ لڑکا تھا اب اس کے ہاتھ میں ایک کین تھی، وہ جلدی ہی اس نے سیکھ لیا ٹو ٹیپ ہز ویز اراؤنڈ، یعنی ٹیپ کر کے دبا کے جو کین تھا اس کی ہیلپ سے وہ ٹیپ کرتا تھا اپنے راستے میں اور وہ اپنے گاؤں میں چل سکے۔ تو یہ میں نے آپ کو پہلے والے کلاس میں بتایا تھا۔ تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں There comes little Louis, the villagers said when they heard the tapping of his cane. آپ جو اس کے گاؤں کے لوگ تھے، تو جب لوئس یعنی لٹل لوئس جب آتا تھا، اس کی لاٹھی کی ٹیپ کرنے کی آواز جب اس کے گاؤں کے لوگ سنتے تھے تو وہ پہچان جاتے تھے دیٹ لٹل لوئس از کمنگ، یعنی لٹل لوئس آ رہا ہے۔ They screeched out grooves onto the road so that Louis would count out the exact number of can taps it took him to reach the road. They screeched. Screeched کس کو کہتے ہیں؟ کھروچنا۔ وہ کس چیز کو کھروچتے تھے؟ گروز، یعنی جو نالیاں ہوتی ہیں یا گڈھے ہم کہیں گے جو روڈ پہ تھے، سو دیٹ لوئس جو تھا وہ کاؤنٹ کر سکے ان کو کہ ایگزیکٹ نمبر کیا ہے ان کا، ود دا ہیلپ جو اس کے ہاتھ میں کین تھی، جس کی وجہ سے وہ پہنچ جاتا تھا روڈ پہ۔ ٹیپ 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 سو مینی ٹیپس ٹو دا بگ ٹریز، جب بہت سارے وہ ٹیپس لگاتا تھا، اس سے وہ انڈیکیٹ کرتا تھا کہ بگ ٹریز ہیں۔ سو مینی مور ٹو پونڈ، جو اگر اس سے زیادہ وہ ٹیپ کرتا تھا تو اس سے پتہ چل جاتا تھا کہ پاؤنڈ ہے یعنی تیلاب ہے۔ دین مینی مور ٹو دا ہلس، اگر اس سے زیادہ وہ ٹیپ کرتا تھا، ٹیپ آپ اس طرح سمجھیے ایک جنٹل ساؤنڈ، جب آدمی کوئی چلتا ہے تو لاٹھی اگر وہ زمین پہ، اگر بزرگ کوئی ہوگا یا بوڑھا کوئی ہوگا، جب وہ اپنے ہاتھ میں کین جو اس نے اٹھا رکھی ہوتی ہے، اگر وہ چلتا ہے تو جب وہ چلتے سمے اس کو زمین کے اوپر رکھتا ہے تو وہاں سے ایک آواز نکلتی ہے، یعنی دیٹ جنٹل ساؤنڈ از کالڈ اے ٹیپنگ۔ تو پیارے بچوں، اسی طرح جب وہ اور بھی زیادہ ٹیپ کرتا تھا تو اس سے انڈیکیٹ ہو جاتا تھا کہ ہلز ہیں۔ دس ٹیپنگ اسٹیڈ وتھ ہم تھرو آؤٹ ہز لائف، یہ ٹیپنگ کر کے چلنا یہ پوری زندگی اس کے ساتھ رہا۔ اینڈ واز ٹو مین مچ ٹو دا ورلڈ لیٹر آن، بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے، آنے والے بلائنڈ پیپل کے لیے یہ ایک مثال بن گئی چلنے کے لیے کہ وہ کس طرح چلیں گے اور ٹیپ کرنے سے کون کون سی چیزیں وہ آئیڈینٹیفائی کریں گے۔ اب ایٹ ہوم ایز ہی گریو اولڈر، اب جب وہ گھر میں بوڑھا ہونے لگا یعنی اور اس کی عمر بڑھتی گئی، لوئس ٹرائی ٹو ہیلپ ہز فادر ان دا ہارنیس شاپ۔ اب کیا ہوا، اب جو اس کا گھر میں اس کا جو والد تھا، جب وہ اس کی عمر بڑھتی گئی تو جو لوئس ٹرائی ٹو ہیلپ ہز فادر، اب لوئس نے اپنے باپ کی ساتھ ہاتھ بٹانا شروع کرنا تھا۔ اس نے بہت کوشش کی، لوئس ٹرائی ٹو ہیلپ، اس نے کوشش کی ٹو ہیلپ ہز فادر، اپنے باپ کو، ان دا ہارنیس شاپ۔ ہارنیس شاپ وہی شاپ تھی جس میں اس کا والد ہارنیسز اور سیڈلز بناتا تھا۔ تو
تو پیارے بچوں، ہینڈلنگ دا ٹولز اینڈ بٹس آف لیٹر، اب ہینڈل کرنا کس کو؟ ٹولز کو، ان آلوں کو، ان چیزوں کو، ان ہتھیاروں کو، اینڈ بٹس آف لیٹر لیدر، لوئس فنگرز گریو نمبل اینڈ اسٹرانگ. آپ جو اس سے جب اس نے اپنے باپ کے ساتھ یہ کام کرنے میں ہیلپ کی تو کیا ہوا؟ اس سے جو اس کی لوئس کی جو فنگرز تھی، گریو نمبل، نمبل مینس فرتیلا، یعنی وہ ترنت میں سے آپ وہ کام کر سکتا تھا، اینڈ اسٹرانگ، اور مضبوط ہوگی. ہز ہیئرنگ بیکیم ویری کین، اب اس کی جو ہیئرنگ تھی وہ بڑی ایکٹیو ہوگی، اب وہ بڑی کین ہوگی. اب لوئس فاسٹلی، جلدی، ترنت سنتا بھی تھا. ایٹ دا ولیج اسکول ہز ٹیچر واز امیزڈ ایٹ ہاؤ ویل لوئس لرنڈ بائی ایئر اینڈ میموری، کیونکہ اب لوئس کی جو روشنی نہیں تھی، اب اس کو جب اپنے باپ کے ساتھ، کیونکہ اس کا جو باپ جو تھا مونسیور بریلی جو تھا، اب جو وہ جب بوڑھا ہو گیا تو اب اس کو اپنے باپ کے ساتھ ہاتھ بٹانا پڑتا تھا، یعنی اس کو اس کی شاپ پہ، ہارنس شاپ پہ اس کی ہیلپ کرنی پڑتی تھی. تو کیا ہوتا تھا؟ اب اس سے اس کو بہت تجربہ ہو گیا، اب یہ بہت جلدی سنتا بھی تھا ود دا ہیلپ آف ہز ایئر، اور بڑا یاد بھی رکھتا تھا. تو پیارے بچوں، کیا ہوا؟ Yet he was unhappy, for Louis wanted to learn to read and write like other children and he knew he could not. تو کیا ہوا؟ جو اس کا باپ تھا وہ بہت ناخوش تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا جو لوئس ہے یہ زیادہ سے زیادہ سیکھے پڑھنا اور لکھنا، اور بچوں کی طرح، جس طرح اور بچے ہیں. اور اینڈ ہی کوڈ نیو ہی کوڈ ناٹ، اور اس کو پتہ تھا، اس کے باپ کو پتہ تھا کہ یہ ایسا نہیں کر سکتا ہے، بیکاز آف ہز بلائنڈنس. دین اٹ سو ہیپنڈ دیٹ اسکول ماسٹر ہرڈ آف اے اسکول ان پیرس کالڈ رائل انسٹیٹیوٹ فار دا ینگ بلائنڈ. تو کیا ہوا؟ دین اٹ سو ہیپنڈ، تو کیا ہوا اچانک؟ دیٹ اسکول ماسٹر، جو اس کا اسکول کا استاد تھا، اس نے سنا ایک اسکول کے بارے میں جو پیرس میں تھا، جس اسکول کا نام تھا رائل انسٹیٹیوٹ فار دا ینگ بلائنڈ، یعنی جوان بلائنڈ کے لیے یہ انسٹیٹیوٹ، یہ ادارہ تھا جہاں پہ بلائنڈ پیپل کو ٹرین کیا جاتا تھا، ینگ بلائنڈ پیپل کو. تو کیا ہوا؟ ہی گاٹ لوئس ایڈمیٹڈ انٹو دس انسٹیٹیوٹ. اب اس کی ذہانت کو دیکھ کے اس کے جو استاد تھا اس نے کہا کہ جو لوئس ہے اس کا ایڈمیشن، یعنی اس کا داخلہ اسی انسٹیٹیوٹ میں ہو، تاکہ یہ آگے جا کے آنے والے بلائنڈ پیپل کے لیے بڑا ہیلپ رہے گا. تو کیا ہوا؟ اس نے لوئس کو ایڈمٹ کیا اس انسٹیٹیوٹ میں، وائر ہی لرن ٹو پلے دا پائنو اینڈ دا سیل ایکسپرٹلی. تو کیا ہوا؟ جب اس کا داخلہ وہاں پہ ہوا تو جو لوئس تھا اس نے سیکھا، کیا سیکھا؟ ٹو پلے پائنو، جو پائنو یعنی باجا ایک قسم کا ہوتا ہے، تو اس کو کیسے چلایا جائے، اور سیلو ایکسپرٹلی. تو ان کو بڑے اچھے انداز میں ایک تجربے کے طور پر، ایک ذہانت کے طریقے سے کس طرح اس پائنو کو اور اس سیلو کو چلا سکے. لوئس گریجویٹڈ فرام دا انسٹیٹیوٹ، لوئس نے اب گریجویشن کی اسی انسٹیٹیوٹ سے جس کا نام رائل انسٹیٹیوٹ فار دا ینگ بلائنڈ تھا. تو پیارے بچوں، آفٹر 8 years لوئس گریجویٹڈ فرام دا انسٹیٹیوٹ آفٹر 8 years. 8 سال کے بعد لوئس نے وہاں پہ گریجویشن کیا. دین دا انسٹیٹیوٹ اپوائنٹڈ ہم ایز اے ٹیچر آف بلائنڈ چلڈرن. اب کیا ہوا؟ جو لوئس تھا اب اس نے کافی کچھ سیکھ لیا تھا کہ یہ بہت زیادہ ذہین تھا. اب اسی انسٹیٹیوٹ میں جس میں لوئس پڑھتا تھا، اسی میں اب اس کو ایک استاد کے طور پر تعینات کیا گیا. کس لیے تعینات کیا گیا؟ کہ یہ ان بلائنڈ چلڈرن کو، جو آنے والے نئے بچے اس اسکول میں داخلہ لیں گے، ان کو اچھی طرح سے پڑھائے. فار دا ریسٹ آف ہز لائف ہی ڈیووٹڈ ہمسیلف ٹو دا ٹیچنگ اینڈ ہیلپنگ دا بلائنڈ. جو ریسٹ آف دا اس کی لائف تھی، یعنی بینگ ٹیچر ٹل ہز ڈیتھ. تو کیا ہوا؟ لوئس ڈیووٹڈ، اس نے اپنے آپ کو وقف کیا، ڈیووٹ کیا پوری
طرح سے پڑھانے کے لیے، ہیلپ کرنے کے لیے بلائنڈ پیپل کو، جو اس کی ریمیننگ پارٹ آف لائف تھا. تو پیارے بچوں، آنے والے کلاس میں اس کا ہم دوسرا پارٹ پڑھیں گے. باقی وسلم.